بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا وأجازنا فضيلة الشيخ أستاذ العلماء والمحدثين العلامة المحقق محمد عبد الكريم الحاتم قديس النسل الهدي، بارك الله في حياته، قال: حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة محمد رضا والحكم وكالوي، قال: حدثنا وأجازنا قطب العالم شيخ الإسلام السيد محمد حسين أحمد المدني، قال: حدثنا وأجازنا سماحة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي. اب آگے تک پڑھ لیجئے. الى الامام البخاری رحمہ تعالی بسندہ المتصل الى الامام البخاری. اس کو پوری سند کو چھوڑ دیجئے. بسندہ المتصل الى الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. بسندہ المتصل بسنده المتصل الى الامام ابی عبداللہ إلى الإمام أبي عبد الله إسماعيل بن محمد بن اسماعیل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله جميعا، ونفعنا بعلومهم وفيوضهم إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم مکرم حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز طلبہ، خاص طور سے جن طلبہ حدیث کی تکمیل حدیث اس سال ہو رہی ہے. کتنے طلبہ ہیں یہ؟
7 جی 7 ہیں، دور حدیث میں 7 طلبہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کو عالمیت اور فضیلت کا یہ نصاب مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور آج صحیح بخاری شریف کا یہ آخری درس آپ کا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گویا آپ باضابطہ طور پر فارغ التحصیل عالم کہے جائیں گے۔ آپ کو نصیحت کے تعلق سے جو بات کہنی ہے وہ تو سبق کے بعد میں عرض کروں گا، پہلے اختصار کے ساتھ سبق پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں جو آخری درس ہے، کہ یہ باب کتاب التوحید یا دوسرا نام کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم ہے۔ اس کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم کا آخری باب آپ نے پڑھا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے، چنانچہ اور ایمانیات و عقائد کی چونکہ اصل اور بنیاد وحی بھی قرآن کی آیت یا حدیث صحیح حدیث میں کوئی مضمون آیا ہوتا ہے تو اصلاً تو اس کو ظاہری معنی پر ہی محمول کرتے ہیں۔ ظاہری معنی محمول کرنے میں اگر کوئی محظور شرعی متفق علیہ طور پر کوئی محظور شرعی لازم آئے تب جا کر تعویل کرتے ہیں اور اس کا کوئی ایسا معنی بیان کرتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہو، ورنہ تو اصل یہی ہے کہ جو آیت کا اور حدیث کا ظاہر مفہوم ہے اسی مفہوم پر اس کو معمول کیا جائے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین کے سامنے ہر بندے کے اعمال کو اور ان کے باتوں کو جو انہوں نے دنیا میں وزن کر کے دکھائیں گے، اور یہ بات قرآن کریم کی انیک نصوص میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک صاف فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔
کہ وزن کیا جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو اچھی زندگی جنت ملے گی، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے، اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں۔ حدیثوں میں بھی متعدد نصوص میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی میزان قائم ہوگی، اور میں امت کے اعمال نامے جہاں تولے جائیں گے وہاں میں موجود رہوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ درود پڑھتا ہوا ہوگا، کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی خلوص دل سے اس نے درود پڑھا ہوگا، اور وہاں جب اس کی اعمال تولے جائیں گے اور وہ کمزور ہو رہا ہوگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرچہ نکال کر کے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور وہ پلڑا جھک جائے گا درود کی برکت سے، اور باقی بدیوں کا برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہوا میں ہو جائے گا۔ بہت سی حدیثیں ہیں۔ اسی وجہ سے جمہور اہل سنت والجماعت کا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کے اعمال وزن کریں گے، تولیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے تولے جائیں گے۔ جو کافر مشرک ہے تو وہ تو کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے اس کے جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کے وزن، اس کے اعمال نامے کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں خوش نصیب مومنین کہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کے بھی اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے۔ اور زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں لیکن نیکیاں بھی انہوں نے کی ہیں، برائیاں بھی ان کی ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جنت میں پہنچا دیے جائیں گے ایک دم، اور برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ وہ ایمان والے ہیں، گناہ کے بقدر سزا بھگت کر پھر اللہ ان کو نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑا تو برداشت سے باہر ہے۔ دنیا کی آگ تو ہم سے تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں ہوتی، چراغ پر انگلی رکھنے کے لیے ایک سیکنڈ کے بعد دوسرے سیکنڈ رکھنا مشکل ہوتا ہے، جل جاتی ہے انگلی۔ جہنم کی آگ تو، اللہ اکبر، دنیا کی آگ تو اس جہنم کی آگ کا کچھ بھی حصہ نہیں، سما حصہ بھی نہیں ہے۔ بھلا تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں اگر جانا ہو گیا علیاذ باللہ تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں تو اللہ سے یہی مانگنا ہے کہ اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دیجیے۔ تو بندوں کے اعمال اور ان کے افعال وزن کیے جائیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ کیسے وزن کیا جائے گا؟ ایسی چیز کو وزن کیا جاتا ہے جو نظر آئے، جیسے ایک طرف 1 kg کا باٹ رکھتے ہیں، دوسری طرف چاول رکھا، چینی رکھا، آٹا رکھا، کوئی بھی چیز تو وہ نظر آنے والی چیز ہے اور پھر تول دیتے ہیں، ایک طرف ایک چیز ہے دوسری طرف۔ لیکن آدمی جب کام کر لیتا ہے، کوئی بات کہہ لیتا ہے تو اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ یہ معتزلہ کے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور جن حدیثوں میں یا جن آیتوں میں آیا ہے کہ اللہ وزن کریں گے، تو وزن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انصاف کریں گے، جو جیسا عمل کر کے آئے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا، حقیقت میں وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگی۔ وہ معتزلہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے اس تعویل کی؟ تعویل وہاں کی جاتی ہے جہاں تعویل کیے بغیر کام نہ چلے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو اب پھیلے ہونے کا مطلب
ہاتھ کا جو مطلب ہم جانتے ہیں، اگر اس معنی کر ہم لیں گے تو اللہ دیوی دیوتا کی طرح ہو گیا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یقیناً اہل سنہ والجماعہ جمہور متکلمین نے یہاں یہ تعبیر کی کہ اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے حساب سب کو نوازتا ہے اور سب کو دیتا ہے، اور رزق دینے میں گناہگار کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور مطیع و فرما بردار کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ گناہ و رزق پر سب کو اللہ، یعنی گناہ پر بھی اور نیکی پر بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک خالی نیکی پر دینے لگیں تو ہم سب بھوکے مر جائیں، ہم سب بھوکے مر جائیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب یہ اترنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یہ تھی، یہاں آ گئی، یہاں ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو یہاں نہیں۔ اگر اللہ کا نزول اس طرح سے اوپر سے نیچے ہوا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نزول کا مطلب، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک مکان میں ہوا، ایک جگہ میں ہوا، اس کی ایک حد ہو گئی، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کی تعبیر کی جائے گی کہ نزول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قریب آ کر کے توجہ بڑھ جاتی ہے، اللہ بندوں کی طرف توجہ بڑھا دیتے ہیں، یہ مطلب ہے نزول کا۔ تو جہاں تعویل کی ضرورت ہے اور تعویل کے بغیر نسق ظاہر کو مراد لینا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، تو وہاں تعویل کی جائے گی۔ لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ قیامت کے دن وزن قائم، میزان قائم کریں گے، بندوں کے عمل وزن کریں گے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں کہ سب کے سامنے بندوں کے اعمال کو وزن کر کے دکھا دیں کہ لے تیری نیکیاں زیادہ ہیں، تیری برائیاں زیادہ ہیں۔ اللہ اس طریقے سے دکھا سکتے ہیں، اور یہ وزن کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ موبائل میں ریکارڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد جب موبائل بند کریں گے تو اس پہ لکھا آئے گا کہ اتنا MB، 2 MB، 3 MB ہو گیا، یا کوئی اور بھی چیز جو ہے، امیج ہے یا تصویریں ہیں، ان کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی 1 MB، 2 MB، 3 MB، بہت ہوا GB کی شکل میں، TB کی شکل میں، تو یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ بخار، حرارت، ڈاکٹر رکھتا ہے منہ کے نیچے ایک آلہ، اور صاحب کہتا ہے کہ تمہیں 101 ڈگری بخار ہے، 101 ڈگری جور ہے۔ بدت اور بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، سرکار ایک میٹر لگا دیتی ہے، بعد میں مہینے کے آخر میں آ کر کے سرکاری آدمی پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اتنی یونٹ بجلی ودت استعمال کی۔ تو ودت ایک مانوی چیز ہے، جسم والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا بھی مقدار ہم معلوم کر لیتے ہیں، بخار اور جور کیا مقدار معلوم کر لیتے ہیں، باتیں جو ہم زبانوں سے نکالتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے، کتنی وزن اور کتنی مقدار میں ہوئی اس کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں۔ تو جب بندے اس طرح کی غیر محسوس اور بغیر مجسم چیزوں کی مقدار معلوم کرنے پر قادر ہیں، تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے بھی ہوگا اللہ وزن کر کے سب کے سامنے دکھا دیں گے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی استبعاد اور کوئی استحالہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ کر لیجئے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور بندوں کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ قسط کا لفظ آیت میں آیا، آیت میں ایک دوسری آیت میں قسطاس کا لفظ آیا، تو اس کے معنی آتے ہیں، قسطاس کے معنی آتے ہیں ترازو، جس سے دو چیزوں میں برابری دیکھی جاتی ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کرو۔ رومی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان میں قسطاس کہتے ہیں عدل اور انصاف کے معنی میں۔ ترازو سے چونکہ برابری دکھائی اور عدل برابری دکھائی جاتی ہے، اس وجہ سے قسطاس، ترازو کو، میزان کو قسطاس کہا گیا ہے تو رومی زبان کا لفظ، لیکن عربی میں استعمال ہونے کی وجہ سے کثرت سے وہ بھی عربی زبان کا لفظ بن گیا۔ اس کے بعد فرمایا
یہ لفظ قسط جو آیت میں ہے، یہ قسط کہا جاتا ہے کہ یہ المقسط کا مصدر ہے، المقسط کا مصدر ہے۔ اقسط یقسط کا مصدر کیا آتا ہے؟ اقساطن۔ اکرم یکرم کا مصدر اکرامن۔ تو قسط مصدر کیا ہوا؟ حاصل مصدر، اس کو کیا کہیں گے؟ اور حاصل مصدر بھی مصدر ہی کے حکم میں ہوتا ہے، جو معاملہ مصدر کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی معاملہ حاصل مصدر کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ لہذا جیسے زید عدل، عدل بمعنی عادل، تو اسی طریقے سے یہ قسط جو ہے اقساط کا حاصل مصدر ہے، اور مصدر کے ذریعے سے واحد، تثنیہ، جمع سب کی صفت لائی جا سکتی ہے۔ لہذا موازین اگرچہ جمع ہے لیکن القسط مصدر ہونے کی وجہ سے موازین کی صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ موصوف جمع ہے اور صفت اس کی واحد ہے۔ تو صفت یہ واحد نہیں ہے، بلکہ یہ واحد، تثنیہ، جمع سب کی صفت بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہے بوجہ حاصل مصدر ہونے کے۔ آگے فرمایا مقسط کے معنی تو آتے ہیں انصاف کرنے والا، اس کو قسط مصدر مت سمجھنا، یہ حاصل مصدر ہے، اور کس کا؟ اقساط کا، یعنی یہ باب افعال سے ہے، تب انصاف کرنے کے معنی میں ہے۔ اور اگر قسط یقسط قسطا ہو تو اس کے معنی ہوں گے ظلم کرنے کے۔ کیا معنی ہوں گے؟ ہاں، باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ بھی ہے نا، ثلاثی مجرد میں اس کا جو مفہوم ہے، باب افعال میں جانے کے بعد اس مفہوم کا سلب اور اس کی نفی ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ قسط یقسط قسطا کے معنی ظلم کرنا، اور جب باب افعال میں لے گئے اقسط یقسط اقساطا، معنی ہو گیا انصاف کرنا، ظلم کی نفی کرنا۔ تو مقسط کے معنی منصف اور قاسط معنی ظالم، بالکل اپوزٹ ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، باب بدلنے کی وجہ سے، زبر زیر پیش کی حرکتوں کے بدلنے کی وجہ سے معنی کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے۔ دیکھو لفظ قسط اور لفظ قسط، یہی قسط قاف کے کسرے سے ہے تو اس کے معنی آتے ہیں انصاف کے، قسط قاف کے فتحے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو الغرض آیت کریمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اور جیسا کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اسی آیت کریمہ اور اس جیسی آیات کے مقابل کی بنیاد پر ہے۔ حدیثیں قرآن کا بیان اور شرح ہیں، حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، چنانچہ یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی گزر چکی ہے یہ حدیث، ابواب الدعوات میں، یہ کتاب الدعوات میں یہ حدیث گزری ہے، اور استیزان میں غالباً یہ حدیث گزری ہے، تو وہاں بھی اسی سند سے ہے، صرف امام بخاری کے استاذ بدلے ہوئے ہیں، کبھی کہیں قتیبہ ہیں اور کہیں زہیر ہیں، اور یہاں احمد ابن اشکاب ہیں، تو اور آگے محمد ابن فضیل سے لے کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کی یہ پوری سند ایک ہے، غریب ہے۔ یہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات روایت کی، وہ بھی کیا ہے؟ غریب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو منبر پر بیان کیا، ان سے روایت کیا علقمہ ابن وقاص لیثی نے، ان سے روایت کیا محمد ابن ابراہیم تیمی نے، اور ان سے روایت کیا یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ تو یحییٰ ابن سعید انصاری سے لے کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی سند غریب، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں محمد ابن فضیل سے لے کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک کی یہ پوری سند غریب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث بھی غریب لائے، آخری حدیث بھی غریب لائے۔ اس سے بھی معتزلہ کے اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد، جبکہ واحدن عن واحدن، ایک آدمی سے، وہ ایک آدمی سے، واحد عن واحد عن واحد جو حدیث ہوگی اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، عزیز ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ ہر زمانے میں کم سے کم دو یا دو سے زیادہ روایت کرنے والے ہوں، تب اس سے استدلال کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
جمہور اہل اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ راوی اگر اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن ثقہ ہے، عادل ہے، اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہے، اس میں کوئی علت اگر نہیں ہے تو شرائط صحت کے جامع ہونے کی وجہ سے وہ حجت ہے، لہذا اس کو عزیز ہونا ضروری نہیں ہے، خبر واحد بھی کافی ہے۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ حدیث دلیل اقوا کے خلاف اور معارض ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے اس کو رد کیا جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ بہرحال اب اس حدیث کے لیجئے کہ حدیث بے شک حجت ہے، اور عقیدے کا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے ثابت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، وہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ایزی اور ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یعنی ترازو میں بہت وزندار ہیں۔ وہ دو باتیں کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث کی ترکیب کر لو، کلمتان موصوف، حبیبتان للرحمن، کیا ہے یہ؟ صفت اول، ایک تو اس طریقے سے کر لیں گے۔ خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث۔ موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدم۔ اور دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ کلمتان موصوف حبیبتان للرحمن، صفت موصوف صفت مل کر کے خبر اول، خفیفتان علی اللسان خبر ثانی، ثقیلتان فی المیزان خبر ثالث، اور لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر۔ لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر، لیکن پہلی ترکیب زیادہ بہتر ہے، کلمتان موصوف اور یہ تینوں صفتیں، موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدم، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر۔ ان دو باتوں کو کہا کہ ان دونوں باتوں میں یہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں، کون؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرے سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ اللہ کو اپنی تعریف بے حد پسند ہے۔ کیوں؟ کہ حقیقت میں تعریف کے لائق اللہ ہی ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ کسی اور کی اگر تعریف کی جائے گی، کوئی کمال ہوگا تو وہ کمال عطیہ ہوگا اللہ کا۔ مثلا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل البشر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن آپ کی یہ خوبیاں، آپ کی یہ کمالات ذاتی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کی تعریف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات کی تعریف کریں، تو در حقیقت وہ تعریف اللہ کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہ سارے گن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمائے۔ کسی بھی چیز کی تعریف اگر کی جاتی ہے، اسی لیے تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے کیا پڑھا؟ الف لام استغراق کا، کہ تمام تعریفیں چاہے اللہ کی ہوں براہ راست یا اللہ کے علاوہ کسی کی جائیں، وہ سب کی سب تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو چونکہ ان دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، کس سے؟ تمام عیب، تمام نقائص سے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اس حال میں کہ میرا یہ پاکی بیان کرنا اس کی حمد اور اس کے کمال پر اس کی تعریف کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو بحمدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب تمام صفات کمال کی نسبت کر دی گئی۔ بحمدہ اسم کے ذریعے تمام صفات کمال کو اللہ کے لیے ثابت کیا گیا، اور سبحان اللہ کے ذریعے سے ہر طرح کے عیب اور نقص کی اللہ سے نفی کر دی گئی۔
اب ظاہر بات ہے کہ دونوں پہلو تعریف کا اس کے اندر آ گیا، جامع مانع تعریف ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے ان دونوں اور ایسے ہی سبحان اللہ العظیم میں بھی سبحان اللہ کے ذریعے معائب اور عیوب کی سے تنزیہ اور پاکی بیان کر دی گئی، اور العظیم کی مطلق عظمت اللہ کے لیے ثابت کی گئی۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ عظیم ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، تو العظیم کے ذریعے صفات کمال کی اللہ کی طرف نسبت کی گئی، اور سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے تمام عیب اور نقص کی نفی کر دی گئی۔ دونوں جملے جامع تعریف میں بہت جامع ہیں، اسی لیے رحمان کو بہت پسند ہیں، اور جن چیز کو رحمان پسند کر لیں گے، اللہ جس چیز کو پسند کریں گے تو اس کے مقبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، وہ یقیناً وہ مقبول ہوگا، اور جو عمل قبول ہو گیا اس کا وہ وزن دار بن گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ ہاں، جو عمل قبول نہیں ہوگا اس میں وزن پیدا نہیں ہوگا، لیکن جو عمل قبول ہو گیا، اور اللہ کی تعریف ایسی ہی ہے کہ وہ قبول ہو کے رہے گی، اور جب وہ قبول ہوگی تو یقیناً اس کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پیش کر کے ہم سب کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی ذکر اللہ کا خوب اہتمام کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی سب سے تمام صفات کمال سے متصف ہیں، موصوف ہیں، اس کو بیان کرو۔ جتنا اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، جتنا اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اتنا ہی تمہارے دل کے اندر سے غیر اللہ کی محبت نکلے گی۔ اس لیے جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ہر وقت اہتمام کریں۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے ہمیں سلوک اور تصوف کی طرف بھی متوجہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے بخاری شریف پڑھ لی، عالم ہو گئے، اب جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، کام کر لیں گے، دین کا کام، جہاں آپ کے حضرت پیر صاحب، آپ کے استاد مفتی صاحب یا ناظم تعلیمات صاحب، شیخ صاحب، جہاں کہیں آپ کو بھیجیں گے دین کی خدمت کے لیے، تو آپ دین کی خدمت کریں لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، یہ یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کامل مطلق ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، میں ہر طرح کے عیب کا مجموعہ ہوں۔ اللہ کو جب ہونا بندہ صبر ہوگا، جب کسی سے کہا جائے کہ آپ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں، یعنی بڑے اچھے ہیں، آپ کے اندر یہ برائی نہیں ہے، آپ کینہ نہیں رکھتے ہیں، آپ دشمنی نہیں رکھتے ہیں، تو اپنے اندر جو عیوب ہیں، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں پر نظر آئے گی، نظر پڑے گی۔ اور میرے دوستو، اصلاح اسی وقت ہوگی جب اپنی برائیوں پر نظر ہو، اصلاح اسی وقت ہوگی جب اپنی برائی پر نظر ہو۔ آدمی کی نفسیات ہے، دوسرے کے اندر تو برائی دیکھ لیتا ہے، اور اس سے بڑی برائی اپنے اندر ہوتی ہے، وہ اسے نظر نہیں آتی۔ مقولہ ہے نا کہ دوسرے کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا بھی اگر پڑا ہوگا تو وہ دیکھ لیتا ہے، اور اپنی آنکھ میں یہ پورا جو ہے وہ شہتیر اور کھمبا اگر پڑ جائے تو بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسروں کا عیب بڑا سے بڑا، چھوٹا سے چھوٹا دیکھ لیتا ہے، اور اپنا بڑا سے بڑا عیب آدمی کو نظر نہیں آتا۔ اور جب تک یہ کیفیت رہے گی، آدمی کی اصلاح نہیں ہوگی، چاہے بہت بڑا علامہ ہو جائے۔ سمجھا؟ علامہ ہونا
کمال کی بات نہیں ہے. علامہ تو شیطان بھی تھا, یہ اس کے علامہ ہونے ہی کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا, اور ہمارے بابا اور مائی کو اس نے جو ہے بہکایا, اور مرتے وقت بھی وہ کوشش کرے گا کہ تمام منطقی دلیلوں سے مومن کے ایمان کو ختم کر دے. تو علامہ تو بہت بڑا ہے, لیکن کفر کا بھنڈار ہے, کفر کا مجموعہ ہے, کفر کا اور شیطنت کا خزانہ ہے. تو میرے دوستو, علامہ ہونا کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے اللہ کا ڈر, اصل چیز ہے اللہ پر یقین, اصل چیز ہے اللہ کی قدرت کاملہ پر کا اقرار. یہ چیز ہے. جس قدر استحضار ہوگا اسی قدر آدمی اپنے کو عیبدار سمجھے گا, اپنے کو برائیوں کا مجموعہ سمجھے گا, اور جب آدمی اپنے کو برائیوں کا مجموعہ سمجھے گا تو برائیاں ختم کرنے کی کوشش کرے گا. آدمی کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے اندر برائی ہے تو وہ کیسے اصلاح کرائے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے رہنے کی ضرورت ہوگی. وہ لوگ ذکر اللہ کراتے ہیں, ذکر کی تلقین کراتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے مفہوم کا تصور کر کے جب بار بار 100 مرتبہ پڑھے گا تسبیح پر, تو اس کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے اور اپنی ناپاکی اس کے ذہن میں مستحضر ہے. دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ اے اللہ میں ناپاک ہوں, مجھے پاک کر دیجیے, میرے اندر یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, ان تمام برائیوں کو, باطنی برائیوں کو نکال دیجیے. والحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں کر رہا ہے, تمام صفات کمال اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے جو اخلاق ہیں ان کو اپناؤ. اللہ حلیم ہے, حلم کرتے ہیں. گناہ کے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ سزا نہیں دیتے. ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر کوئی گستاخی کرے یا ظلم کرے تو ہمیں اس پر بھی برداشت کرنا چاہیے. ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جائے گا. میرے دوستو, عمل سے ہی اصل علم کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے اب گفتگو ہو چکی, اب خاص طور سے انفضلہ سے ایک بات اور یہ کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ عالم ہو گئے ہیں, آپ نے دنیا کمانے کے لیے علم تو حاصل نہیں کیا ہے. کس لیے کمایا ہے بھائی علم حاصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بیتن زیادہ سے زیادہ مل جائے, آپ کا گھر چلے, آپ مالدار ہو جائیں, اس کے لیے آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ پہلے ہی سے کالج یونیورسٹی کا راستہ اختیار کرتے. اس کے بعد آپ کو ملازمتیں مل جاتی, آپ سرکاری عہدیدار ہو جاتے وغیرہ وغیرہ, آپ کو خوب انکم ہوتی. ظاہر ہے کہ شروع میں سے ہی آپ نے یہ لائن اختیار کی صرف اسی وجہ سے نا کہ یہ اللہ کا علم ہے, اللہ کے رسول کا علم ہے, یہ دین کا علم ہے. اور دین کا علم صحیح معنوں میں یہ اللہ کو قریب کرنے والی چیز ہے. دین کا علم ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو. اللہ کے بندوں کو یہ جو ہم نے سیکھا ہے بتائیں گے تاکہ ان کی زندگی بھی درست ہو اور اللہ ان سے بھی راضی ہو. تو یہ آپ نے اس لیے علم دین سیکھا ہے. اس لیے میرے دوستو, جب ہم اخلاص کے ساتھ اپنی دنیا سے بے پرواہ ہو کر دین کے کام میں لگ جائیں گے تو یقین مانیے کہ اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. کہاں سے پوری کریں گے اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہے. ہم نے تو پڑھا ہے یہی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا, بخاری میں بھی, اس میں حدیث کی کتابوں میں بھی جگہ جگہ روایات کے ضمن میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اس کا کارساز ہو جائے گا. میرے دوستو, اگر اس پر ہمیں یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا؟ سب سے زیادہ اس پر یقین کرنے کے ہم مستحق ہیں. اس لیے میرے دوستو, بالکل عام طور سے اب ہمارے بچوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کی کھابے کی کاج کربے, ضرورت کہاں سے پوری ہوگی, یہ ساری دنیا بھر کا ٹینشن لوگ پالے رہتے ہیں. میرے دوستو, اگر یہی ٹینشن
علم دین حاصل کر کے بھی ہم حاصل پالے رہیں گے ذہن دماغ میں، تو یقین مانو کہ کیا فرق ہوا ہمارے اور دنیا داروں میں۔ اس لیے ہم تو تیار ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہمیں دین کا کاج کرنا ہے۔ ہمارے استاذ جہاں ہم کو بیٹھا دیں ہم وہاں کام کریں گے، بچوں کو کلمہ پڑھائیں گے، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، قرآن کریم ناظرہ پڑھائیں گے، جو بھی کام ہمارے دین کی خدمت کے تعلق سے جو بھی آ جائے وہ ہم اس کو کریں گے اور اللہ کے لیے کریں گے۔ اور جب ہم یہ اللہ کا کام کریں گے تو یقین مانو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، اساتذہ کو دیکھیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ٹکا پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو بھی ضرورت ان کے سامنے آتی ہے، ان کی بھی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے، ان کے بھی بیٹوں کی شادی ہوتی ہے، ان کے بھی مکان بنتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھو، اگر ان کا مکان کچا ہے، ٹین کا ہے، کرکٹ کا ہے، لڑکیوں کی شادی سادگی سے ہو رہی ہے تو سنت کے مطابق ہو رہی ہے، اللہ خوش، رسول اللہ خوش، سنت کے مطابق ہو رہی ہے، یہ تو دینی فائدہ ہے ہی، اور اس کے ساتھ جتنا زیادہ لوازمات کم ہوں گے، فضولیات کم ہوں گی، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم اخراجات۔ میرے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن جو سکون ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے وہ کروڑ پتی اور لاکھ پتی کی زندگیوں میں وہ سکون نہیں دیکھو گیا۔ آپ اپنے مقدر پر ناز کیجئے، آپ اپنے مقدر پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دین کے لیے چنا ہے۔ اس لیے اس لئن شکرتم لازیدنکم، اس نعمت پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمت میں اور بڑھائیں گے، اور آپ کا علم بڑھے گا، اور مقبولیت ہوگی، اللہ آپ سے خوب کام لیں گے، اور ایک مولوی پوری علاقے، بڑے سے بڑے علاقے کی اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے، ہر طرف ضلالت، جہالت، گمراہی تھی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گئے، اللہ کے بندے آ کر کے ان سے متعلق ہوئے، اور دھیرے 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 آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا دارالعلوم اور اتنا بڑا علاقہ اور حلقہ اور وہ سب جو ہے مربوط ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی دینی زندگی بن رہی ہے، آخرت بن رہی ہے، اور سب کا ثواب جو ہے ان کے نام اعمال میں پہنچے گا۔ بچوں، اخلاص کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کام کرو گے، اللہ ضرورت اپنی اللہ سے مانگو، محتمی سے نہیں، ادارے سے نہیں۔ ادارے میں تو تم بیٹھ کر کے اللہ واسطے کام کرو، اور جو ضرورت تمہارے سامنے آئے راتوں کو اللہ کے سامنے مانگو، اے اللہ مجھے یہ دے دے، میری یہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن پیدا کر لو گے، ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ سے دین کی خدمت لے لے۔ میں نے بخاری شریف اپنے استاد و شیخ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جلد ثانی حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور انہوں نے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور پھر آگے کی سند آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہماری بھی سند ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس سند سے بخاری شریف بیان کرنے اور روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ نسبتوں کا بھی میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت آپ کو حاصل ہی ہے آپ کے استاد محترم کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اساتذہ ہیں ڈبل نسبت حضرت مدنی کی، ہمارے اساتذہ جو ہیں ان اساتذہ کے واسطے سے آپ تک یہ نسبت پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نسبت کو کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. ربنا اعط نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن آپ کے حبیب کی امت ہیں. اے مولا اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، مغفرت فرما دیں ہمارے ماتا پتا کی، ہمارے دوست، ہمارے گھر گھرانے سے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے مالک آپ کا پاک نام، آپ کا پاک علم، آپ کا پاک دین آپ کے جن بندوں کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے، دار السنہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس دار الحدیث کو بھی قبول فرما لیجئے، دار السنہ کو بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں کے طلباء کو، یہاں کے اساتذہ کو اور یہاں کے محبین، معامنین و مخلصین کو، اے اللہ سب کو قبولیت سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ تیرے بندے دور دور سے یہاں آتے ہیں اور تیرے دین کی نسبت پر آتے ہیں، علم دین کی نسبت پر یہاں آئے ہوئے ہیں. اے مولا آپ سے لینے کے لیے آئے ہیں. مولا ان کی طلب اور ان کی خواہش اور ان کی طلب کی بنیاد پر مولا انہیں نواز دیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ آپ کو آپ کی کتاب کا واسطہ، آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیثوں کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. اے اللہ ان تمام وسائط کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جن کے متعلقین بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے رب کریم دوسرے ملک سے صرف اور صرف یہاں دعا میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اے میرے مولا ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. جو کسی بھی طرح کی الجھن پریشانی میں مبتلا ہو مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. میرے مولا ہم روحانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، جسمانی بیماریوں کے بھی شکار ہیں. اے اللہ روحانی اور جسمانی ہر بیماری سے شفا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی قدرت کاملہ کا یقین پیدا فرما دیجئے. اے اللہ یہ طلباء علماء عالم بنے ہیں، میرے مولا ایک ایک کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. میرے مولا ایک ایک کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. ان کے اساتذہ نے ان کے پیچھے محنت کی ہے، مولا ان کے اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما. مدرسے کے منتظمین نے ان کو سہولت پہنچانے کے لیے تمام تر کوشش کی ہے، اے اللہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو بھی دونوں جہان میں بدلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مدرسے سے محبت رکھنے والے بے شمار انیک مخلصین و معاونین جو اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اے اللہ سب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے. میرے مولا سنت کی ہمیں اتباع عطا فرما دیجئے، بدعت سے نفرت عطا فرما دیجئے، طاعات کا شوق عطا فرما دیجئے اور گناہوں سے نفرت اور وحشت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت طیبہ اور سلاسل طریقت کے جملہ اکابر مشائخ کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلوب کا رذائل سے تزکیہ فرما دیجئے اور فضائل اور خصال حمیدہ اچھی صفات سے ہمیں آراستہ اور سنوار دیجئے. اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے.
جو مانگنے سے رہ گیا اور آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، مولا اس میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا آپ کے کچھ بندے دور دراز سے دعاؤں کے لیے کہلوایا ہے، حضرت پیر صاحب سے، حضرت ناظم صاحب سے اور طلباء سے، یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مانگتے ہیں، اے اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے، اور جو کسی بھی طرح کی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو میرے مولا اس کی پریشانی مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔